السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں نے پھتی سے پوچھا، وہ سما مل سکتا ہے اس وقت؟ ہاں باؤ جی، وہ ادھر ہی رہتا ہے، میں ابھی بلاتی ہوں اسے. یہ کہہ کر پھتی لاٹھی سنبھالتی ہوئی اٹھی اور باہر نکل گئی. نوٹ اس نے دوپٹے میں لپیٹ لیے تھے. مجیدن کا یہ حال تھا کہ وہ چارپائی پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے. جا بہن، اٹھ کر ان کو کھانا تو پکا کر دے دے. اٹھ جا میری اچھی بہن. یہ کہہ کر میں نے مجیدن کو اس کی جگہ سے اٹھایا. وہ پہلی بار کھل کر مسکرائی. مجیدن باہر صحن میں نکلی تو کبری سرک کر میرے قریب آ گیا اور چارپائی کی پائنتی پر بیٹھ کر بولا، استاد تم تو بالکل ہی پاگل ہو ایک دم. میں بولتا ہوں ادھر ان گشتی لوگوں کو اتنا روپیہ دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بک بک نہیں کرو کبری. کمینے، تیرا حساب تو میں باہر چل کر کروں گا. اس معصوم کو برباد کراتے تجھے شرم نہیں آتی تھی؟ لو، شرم کی کیا بات ہے؟ ادھر تو بہت سی ایسی ہیں یہی دھندا کرتی ہے. کس کس کو رقم دو گے تم بھی بالکل گھامڑ ہی ہو استاد. اوروں پر لعنت بھیج. مجھے تو یہ اپنی سگی بہن آسیہ جیسی لگتی ہے، ویسی ہی معصوم اور سادہ لو ہے. اپنا منہ بند رکھ کبری، اب میں کچھ نہیں سنوں گا. تم سالے اتنے کمینے ہو کہ انہیں 250 روپے دے کر 250 اپنی جیب میں ڈال لیے. یہ شرافت ہے تمہاری؟ اچھا، تو اس نے یہ بھی بتا دیا. مگر استاد میرا بھی تو نے کوئی خیال نہیں کیا. اتنا روپیہ ہے تیرے پاس؟ وہ تیرے جیسے شہدوں کے لیے نہیں ہے کبری. تو پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ تیری نیت بہت کھوٹی ہے. نیت کھوٹی ہوتی نا تو میں اب تک تیرا تیا پانچا کرا چکا تھا جیلانی. 50,000 مل سکتا ہے مجھے، صرف ایک انگلی اٹھانے کی دیر ہے. اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں مجھے صاف صاف دھمکی دے دی. میں نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا. وہ ویسا ہی تھا جیسا میرے دل نے مجھے اس کے بارے میں بتا رکھا تھا. وہ کسی بھی وقت کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا. وہ میرے پاس ہی بیٹھا تھا. میرے جی میں آئی کہ میں اس کا وہیں بیٹھے بیٹھے ٹیٹوا دبا دوں. وہ اسی قابل تھا، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. مگر میں جس کام کے لیے اس جھگی میں بیٹھا تھا وہ اس کی بکواس سے کہیں زیادہ اہم تھا. بڑی مشکل سے میں نے اپنا ہاتھ روکا. مجھے چپ دیکھ کر وہ اور شیر ہو گیا. تمہارے پاس اتنا روپیہ لٹانے کے لیے تو 10-20 ہزار مجھے بھی دے جاؤ. میری بھی 100 ضرورتیں رکی پڑی ہیں. اس ماں کے لیے ادھر ادھر خامخواہ میں حاتم تائی بنے بیٹھے ہو تم. میں دیکھ رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ مجھے وہیں چھیل کر صاف کر دیتا. تمہیں تو میں نوٹوں میں گاڑ دوں گا بچے، فکر نہ کر. دیکھتا رہا میں کیا کرتا ہوں تیرے لیے. مگر یہ ظلم جو تو کر رہا ہے نا، بند کر دے. مجھے آج اس سلسلے میں آہو صاحب سے بھی بات کرنی پڑے گی. آہو صاحب؟ استاد ادھر سے بے فکر ہو جا. اس ولی کی تو بات ہی رہنے دے. یوں ہی نہیں میں بیٹھا ہوا وہاں. اچھا تو یہ بات ہے، اس کی پگڑی کو بھی ایسی معصوم لڑکیوں کے خون کا کلف لگا. بہت خوب. ابھی یہ بات میرے منہ میں ہی تھی کہ پھتی تیزی سے صحن میں داخل ہوئی. اس کے ساتھ ایک چھریرے قد کا دھان پان آدمی تھا جو کھیس کے بکل مارے تھا. اس کے سر پر کالی ٹوپی تھی. وہ شکل و صورت سے ہی مجھے شوہدہ نظر آتا تھا. عمر اس کی یہی کوئی 40 سال ہوگی. وہ آیا اور کوٹری کے دروازے میں رک کر مجھے اور کبری کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا. مجھے بلایا آپ نے باؤ جی؟ ہاں. سما نام ہے تمہارا؟ ہاں جی، میرا نام سما ہے اور یہ آبادی میں نے ہی بنوائی تھی. زمین کس کی ہے؟ زمین تو خدا کی ہے باؤ جی. میں نے ادھر 10 کوٹے کھڑے کر دیے تھے. تو اس کا مطلب یہ سرکاری زمین ہے؟ یہ متروکہ جائیداد ہے جی. بیلا رام نامی ایک ہندو تھا، اس کی ملکیت تھی یہ. اب تو میں نے اپنے نام کرا لیے، کلیم خرید کر جمع کرا دیے تھے. اچھا خیر، تم اپنا 3,000 روپیہ لو اور یہ کوٹھا ماں جی کو دے دو. میں تیار ہوں سرکار، صبح ہی رجسٹری لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے، لاؤ ماں جی، میں اسے پیسے دیتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے پھتی سے نوٹوں کی گڈی لے کر سما کو 3,000 الگ کر کے اسے دے دی اور اس سے رسید پر انگوٹھا لگوایا. گواہ میں نے کبری کو بنایا. وہ ایسا گھنجکڑ تھا کہ اس رسید پر گواہ کے طور پر بھی دستخط کرنے سے گریزا تھا. سما بہت حیران تھا. آپ پھتی کے کیا لگتے ہیں؟ یہ میری ماں برابر ہے چودھری، اور میرا خیال ہے اب انہیں ادھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تم سے میں یہی امید رکھتا ہوں. بے آسرا ہے بیچاری. اگر تم ان کا خیال رکھو گے تو یہ مہربانی ہوگی تمہاری. آپ بے فکر رہیں باؤ جی، میں نے 6 ماہ سے کرایہ بھی نہیں مانگا ان سے. بیچاری بہت پریشان رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے،
اب تم جاؤ اور دیکھو صبح ان کو ساتھ لے جا کر اسٹیمپ لکھ دینا۔ بہت بہتر باؤ جی، آپ چنتا نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں جی، یہ مجیدن کی شادی کیوں نہیں کرتی ہو؟ اتنے پیسے کہاں تھے بیٹا میرے پاس؟ ویسے اس کی منگنی میں نے کر دی تھی، پچھلے مہینے وہ آئے بھی تھے، دن مانگتے تھے مجھ سے، اگر میرے گھر میں تو خاک اڑتی ہے۔ تم ان کو دن دے دو، بس یوں کرو اگلے مہینے کی 21 تاریخ مقرر کر لو اور اس کی شادی کر دو۔ یہ 7,000 تو تمہارے پاس آ ہی گئے ہیں، اسی میں سارا کام مکمل کر لو، اگر ضرورت پڑی تو میں اور دے دوں گا۔ میں اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو پھر آؤں گا۔ تمہاری بڑی مہربانی بیٹا، اللہ تمہیں تخت پہ بٹھائے، میری عمر بھی تمہیں لگ جائے۔ ارے نہیں ماں جی، اتنی عمر کا میں کیا کروں گا۔ اچھا میں چلتا ہوں، مگر یاد رکھو میری بہن کو تم نے پھر کبھی راہ پر لگایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ توبہ توبہ بیٹا، خدا مجھے گناہ معاف کرے، میں تو خود زمین میں گڑ گئی تھی۔ وہ اپنا فقرہ مکمل نہ کر سکی اور رونے لگی۔ میں اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو آؤں گا، اس کی شادی کی تیاری کرو۔ یہ کہہ کر میں کبری کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا صحن میں نکل گئی۔ مجیدن چولہے کے سامنے بیٹھی روٹیاں پکا رہی تھی اور بچے اس کے گرد ہمک رہے تھے۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں میرے چہرے پر جما دی۔ میں اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر کبھی تیری ماں نے تیرے ساتھ کوئی گھپلا کیا نا تو میں سمجھ لوں گا اس سے۔ یہ کبری بھی آئندہ تجھ سے بھائیوں کا سا سلوک کرے گا، سمجھی؟ وہ کچھ بولی نہیں۔ اپنی آنکھوں پر اس نے پلکوں کے پردے گرا لیے اور کچھ اور سمٹ کر چولہے کے قریب ہو گئی۔ میں نے ایک آخری نگاہ اس اجڑے ویران صحن کے کونے میں بیٹھے بچوں پر ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ میرے دل پر تھوڑی دیر پہلے جو بوجھ تھا وہ اتر چکا تھا اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میں نے ایک گھر کو مکمل طور پر تباہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ راستے میں کبری بالکل خاموش رہا۔ جب ہم دوبارہ آہو صاحب کے گھر میں داخل ہوئے تو ہر چیز مجھے اپنی جگہ ویسی کی ویسی نظر آئی جیسی میں چھوڑ گیا تھا، مگر اپنے کمرے میں پہنچ کر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے وہاں میری تمام چیزیں الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھی ہیں۔ میرا لحاف بھی اپنی جگہ پر نہیں تھا، بستر کی چادر اور اس کے نیچے بچھے گدے کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا کر دیکھا گیا تھا۔ کوئی شخص میری غیر حاضری میں میرے کمرے کی مکمل تلاشی لے چکا تھا۔ کیوں بے کبری، یہ کیا قصہ ہے؟ ابے بولتا کیوں نہیں؟ اس کمرے کی تلاشی لی گئی ہے، دیکھتا نہیں ہے ہر چیز اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ تمہارا وہم ہے استاد، ادھر بھلا کون آئے گا؟ تمہارا مال تو تمہارے اس بریف کیس میں ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی معاملہ گڑبڑ نظر آتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ… میں نے کچھ کہتے کہتے اپنی زبان دبا لی۔ میں آہو کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ بس اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو کبری، اور یوں کرو میرے لیے پیالی چائے بنا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ اور دیکھو فکر مت کرو، کچھ نہ کچھ راتب میں تمہارے آگے بھی ضرور ڈالوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر جمی سنجیدگی کی پھٹکار قدرے ہلکی ہوئی۔ وہ مسکرا کر بولا، مجھے ذلیل نہ کرو استاد، تیری آج کی شاخرچی مجھے پسند نہیں آئی۔ یہ دنیا سالی ایسی ہے، تم بھلا کیا کر سکتے ہو؟ میں سب سمجھتا ہوں کبری، مگر دیکھو تم سے میرا صرف ایک پیالی چائے کا سوال ہے اس وقت۔ وہ میری بات کا کوئی جواب دیے بغیر باہر نکل گئی۔ میں نے نواڑ کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ آبی کا دیا ہوا روپیہ وہاں بالکل محفوظ تھا، اور جس آدمی نے ادھر آ کر میرے کمرے کی تلاشی لی تھی اس امید پر کہ وہ وہاں سے لاکھ روپے اڑا لے گا، اپنی اس کمینگی میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ میں نے لحاف اپنے گرد لپیٹ کر سگریٹ سلگایا اور دھوئیں کے مرغولے بنانے لگا۔ جب سے میں اس کمرے میں آیا تھا مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شخص متوالر میری حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا۔ بس یوں ہی ایک احساس تھا جو رہ رہ کر مجھے بات سمجھاتا تھا کہ دو آنکھیں ہیں، دو تحیر میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، بڑی بڑی آنکھیں جو مسلسل میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ وہی آنکھیں تھیں جو میں نے دوسری منزل کی کھڑکی میں دیکھی۔ کمرے کی صورت یہ تھی کہ ایک کھڑکی اندر صحن میں کھلتی تھی، صحن کی طرف جو کھڑکی تھی اس کے اوپر روشن دان لگا تھا۔ دوسرے کمرے میں جانے کے لیے درمیان میں ایک دروازہ تھا، اس کے اوپر بھی ایک روشن دان اثر تھا، اور اس کے شیشوں کے پیچھے مجھے کئی بار ایک سایہ سا ابھرتا نظر آیا تھا، مگر جو ہی میرا دھیان ادھر جاتا تھا وہ چہرہ وہاں سے غائب ہو جاتا تھا۔ میں اب تک اس پراسرار ہستی کے بارے میں کوئی قطعی رائے قائم نہ کر سکا تھا۔ جو ہی میری نظریں اوپر اٹھتی تھی وہ حیولہ وہاں سے ہٹ جاتا تھا۔ کبری چائے لے کر واپس آیا تو میں نے اسے بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اب تک کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے 5,000 روپیہ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
ابے घन चक्कर, ये तेरे चेहरे पर जो 12 बजे है ना, तो उसकी वजह मैं समझता हूँ, मगर ये ले तेरा रातिब, वो अब तो खुश है ना? वो नोट हाथ में लेते हुए मुझसे लिपट गया, एकदम बहक गया। गुलूगीर लहजे में बोला, तू तू बहुत अच्छा उस्ताद, बहुत अच्छा है, मेरे बाप से भी अच्छा है तू। उसकी आंखें भीग गई थी। बकनी होए, अब तू ये बता इस घर में कौन कौन रहता है? कोई भी नहीं, एक आहू साहब हैं, एक उनकी बीवी है, बच्चा उनका कोई नहीं है, और वो दोनों ऊपर की मंजिल में रहते हैं। नेशलेस से में उधर बाटी रहता है, साथ के कमरे में मेरा ठिकाना है, और बस। आहू साहब की बेगम का नाम क्या है? सरवरी खानम। और सच पूछो ना तो मैं बस उसी बीबी की वजह से यहाँ टिका हुआ हूँ। बहुत ख्याल रखती हो मेरा उस्ताद, इतनी सोनी है बस कि वो मत पूछो। वो साला आने बहाने मेरी उस राह पर लाल टपकाने की कोशिश करता था। और कौन है इस घर में? और तो कोई नहीं है, कल आहू साहब की साली यहाँ आई थी, वो अभी तक यहाँ पर है। मैंने महसूस किया कि वो खुलकर बात नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कोई ऐसा खन्नास समाया था कि वो मुझसे लहजा ब लहजा दूर होता जा रहा था। मैंने तंग आकर चाय के बर्तन उसके हवाले किए और उसे वहाँ से उसी वक्त रुखसत कर दिए। मैंने आलकसी के मारे उठकर अंदर की चटखानी भी ना लगाई और लिहाफ में मुंह डालकर लेट गई। वो बिस्तर ऐसा नरम गरम और खुशबू में बसा था कि मुझे जल्द ही नींद आ। मुझे नहीं मालूम कि उस वक्त कितनी रात गुजर चुकी थी और चांद किन मंजिलों में था। मैं उस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सा सपना देख रहा था। ये ख्वाब मैं पहले भी बहुत दफ़ा देख चुका था। एक ही चेहरा था जो साल साल से मेरे ख्वाबों में आकर मुझे परेशान करता था। उस रात भी वो चेहरा मुझे अपने ऊपर झुकता नजर आया। मेरा वो हसीन ख्वाब मुझे अपनी रसीली मंजिलों में ले चला था कि अचानक मेरे रुखसारों पर तपिश का एहसास गहरा हो गया। उस ख्वाब को मैंने पहले भी कभी कोई अहमियत नहीं दी थी, मगर उस रोज़ अपने रुखसारों पर मैंने उस बुते काफिर के होठों की आग जैसी तपिश महसूस की तो मेरी आंखों का शीशा किरची किरची हो गया। मैंने बहुत आहिस्तगी से आंखें खोल दी, इस डर से कि अगर मैंने यकदम आंखों के दीदबान खोल दिए तो ये सपना जो मेरी आंखों पर बिछा था छन से टूट जाए। मगर जब मैंने अपनी बसारत की चादर फैलाई तो मुझे महसूस हुआ जैसे मैं मसलूबुल अक्ल हो चुका हूँ। वो कोई ख्वाब नहीं था, एक जीती जागती चमकती दमकती हकीकत मेरे सामने खड़ी थी। उसका सरापा बयान करूं तो मालूम होगा मैं वारिस शाह की हीर का जिक्र करता हूँ। वो स्याह साटन में मलबूस थी, विलायती स्कर्ट जितनी घुटनों तक लंबी कमीज जेबेतन किए थी। उसी रंग का दुपट्टा उसके सर पर था, मगर इस तरह कि उस दुपट्टे में उसकी जुल्फों को समेट लेने की सकत हरगिज ना थी। उसी रंग की वो शलवार पहने थी। वो मुझ पर झुकी थी। मेरी आंखें खुली देखकर वो ना तो घबराई, ना शर्माई, ना लिजाई और ना सिमटी, बस तन कर खड़ी हुई। मगर उसे देखकर खुश होने और उसकी राह में बिछ जाने के बजाय मुझे ठंडे पसीने आने लगे। मैं उठ बैठा और लिहाफ अलग रख कर बोला, आप कौन है? यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम मसनद है, मसनद आरा। ये कहकर वो पलंग पर बैठ गई, मेरे करीब, मेरी शहरत के करीब। अपने वजूद की तमाम तर आग उसने मेरे बदन से मस कर दी। मैं सर से पांव तक दहक उठा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई आप यहाँ पर? मैं आपको जानती हूँ, मैंने आपको पहचान लिया, मगर मैंने आपको कभी नहीं देखा। मैंने झूठ बोला, हालांकि वो हूबहू वही थी जिसे मैं 12 ख्वाबों में देख चुका था। मेरी बात सुनकर वो और ज़्यादा खुलकर मुस्कुराई और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मेरा हाथ अपने हाथों में थाम कर बोली, आपने मुझे कभी नहीं देखा। मैं मसनद हूँ, मसनद आरा। मैं कई बार आपको अपना नाम बता चुकी हूँ, पर आपको याद क्यों नहीं रहता? क्या कहती हैं आप? मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिला। आप यकीन करें, मैंने आपको उससे पहले कभी नहीं देखा। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप हर रोज़ मुझे ख्वाब में मिलते हैं, हूबहू वही हैं आप। मैं भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? ख्वाब में? कमाल करती हैं आप। ख्वाब में तो आदमी वही कुछ देखते जो उसने जागते में देखा। मैं तो कभी आपके सामने नहीं आया। मुझे मालूम है, इजाज़त हो तो लिहाफ में बैठ जाऊँ। मगर देखें, याहू साहब का ही घर है ना? जी हाँ। आपको शक है कोई? आपका ख्याल है आपका पलंग सोते में परियां उठा कर ले गई हैं? अगर याहू साहब का घर है तो आप यकीनन उनकी इज्जत है, उनके नामूस की पासदार है। आपको उस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सरवरी बेगम की बहन हूँ, मगर किबरी ने तो मुझे नहीं बताया कि आप भी यहाँ हैं। मैं घर के अफराद में शामिल नहीं हूँ, परसों रात में यहाँ पर आई थी। अच्छा, तो आप आहू साहब की साली हैं? जी हाँ।
مگر آدھی گھر والی نہیں، آپ سے کچھ پوچھنے آئی ہوں۔ وہ زبردستی میرے لحاف میں گھستی ہوئی بولی، سردی بہت زیادہ ہے نا، آپ بھی لحاف اوڑھ لیں۔ جی نہیں شکریہ، آپ سوال پوچھے اپنا۔ میں یہ پوچھتی ہوں جناب کہ آپ کو جادوگر تو نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی میں آپ کو کوئی ٹونے ٹوٹ کے کرنے والا لگتا ہوں؟ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے۔ آپ اسے جھوٹ سمجھیں گے، مگر ٹھہریے، میں کلام پاک لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور دائیں ہاتھ کی الماری میں رکھا خوبصورت جزدان میں لپٹا کلام پاک اٹھا لی۔ اس پر تو یقین ہوگا نا آپ کو؟ کیوں نہیں، یہ تو دونوں جہانوں سے افضل کتاب ہے۔ مگر آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ میں سخت گھبرا گیا تھا اور میرا سارا بدن ٹھنڈا ہوا جا رہا تھا۔ میرے سر پہ خدا کا کلام ہے، یہ میں اسے گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں پچھلے کئی سالوں سے ایک ہی صورت کو خواب میں دیکھتی چلی آ رہی ہوں، اور وہ صورت آپ کی تھی جسے آج میں نے حقیقت کے روپ میں دیکھا ہے۔ میری عمر 21 سال ہے اور پچھلے 5 سالوں سے میں اس عذاب میں مبتلا رہی ہوں کہ بارہا میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب یقین آیا آپ کو؟ قرآن شریف ادھر رکھ دیں، آپ ٹھیک کہتی ہیں، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مگر اس سے میں کیا مطلب اخذ کروں؟ اس نے قرآن مجید الماری پر رکھا اور میرے پاس آ کر پلنگ کی پائیٹی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ قرآن کی قسم نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے آج صبح آپ کو صحن سے گزرتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ سارا دن میں ادھر روشن دان پر ٹنگی رہی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں آپ کو دیکھتی رہوں۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اپنے دل کی بات سے جو بے ساختہ اس کی زبان پر آ گئی تھی وہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنے سرد رویے پر ندامت محسوس ہوئی۔ یہ عجیب اور حیرت انگیز اتفاق ہے مسند کہ میں بھی پچھلے بہت سے عرصے سے یہی خواب دیکھتا چلا رہا ہوں، اور میرے ہر خواب کو عنوان آپ جیسی ایک لڑکی رہی ہے۔ میں نے بھی شاید آپ کو پہچان لیا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک میں خواب میں ہی ہوں۔ اس نے میری بات سنی تو پٹ پٹا کر اپنی آنکھیں پوری طرح کھول دیں اور اس کے ہونٹوں پر ایسی رسیلی مسکراہٹ ابھر آئی کہ میں نے چاہا کہ میں اسے اپنے دل میں اتار لوں، مگر میں یہ سوچ کر لرز اٹھا کہ وہ میری نہیں ہے، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں پیچھے ہٹا اور پلنگ سے اتر کر صوفے پر جا بیٹھا۔ وہ چپ تھی اور حیرت زدہ تھی کہ اتنی للکارتی ہوئی خلوت میں بھی میرا ہاتھ اس کی طرف کیوں نہیں بڑھتا۔ میں ادھر کالج میں پڑھتی ہوں، 3rd ایئر میں، ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ آپ کو دیکھ کر میں نے سارے حجاب ختم کر دیے۔ مجھے ڈر ہے میرے بارے میں آپ کوئی بہت غلط رائے قائم کر لیں گے، حالانکہ حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ ہمیں خدا نے یہاں ملایا ہے اور مجھے اس نے آپ کے لیے اور صرف آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اندیکھی صورت کو خواب میں کیوں کر دیکھ سکتی تھی؟ میں بازاروں میں، گلیوں میں، ہجوم میں، تنہائی میں، ریل میں، بس میں، سڑک پر، گھر میں، ہر جگہ آپ کو تلاش کرتی رہی، پر آپ کی صورت کہیں نظر نہیں آئی، نہ ہی آ سکتی تھی۔ میں سمجھتی تھی یہ میری دیوانگی ہے، اس صورت کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا، مگر آج جب آپ کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ اس کمرے میں آئے تو میں سروری باجی کے گلے لگ کر بے تحاشا رونے لگی۔ اتنا روئی کہ آنسوؤں سے میں نے اپنا دوپٹہ بھگو دیا۔ باجی تو حیران رہ گئی، انہوں نے بہت پوچھا کہ میں کیوں روتی ہوں، کیا نظر آ گیا مجھے، پر میں نے کچھ بھی نہ بتا سکی۔ بتاتی بھی تو کیا، اپنے دل کا غبار اتار کر میں ساتھ والے کمرے میں آ بیٹھی اور سارے دروازے بند کر کے اپنا منہ سے چادر میں لپیٹ کر میں اس روشن دان سے آپ کو دیکھنے لگی۔ سارا دن دیکھتی رہی، میری تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اب جو رات گہری ہو چلی تو مجھے ہمت خدا نے دی کہ میں حجاب کے سارے بند توڑ کر آپ کے پاس آن پہنچی۔ آپ میری سامت سے جو چاہے مطلب نکالیں، اگر خدا جانتا ہے کہ آپ کو قریب سے دیکھنے کی آرزو میں مری جاتی تھی۔ میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں مسئلہ، میری بات کبھی آپ یقین کریں، آپ بھی شاید میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، میں بھی سالہ سال سے آپ کو جانتا ہوں، مگر یہ بھید نہیں سمجھ سکتا کہ یہ ہوا کیسے، کیوں خدا نے ہمارا ملاپ انجانے حالات میں ایک دوسرے سے اتنی بار کرا دیا کہ آپ کو جاگتی حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا تھا۔ میں تو خود حیران ہوں، کبری سے میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ پوچھا، پر وہ کچھ بتاتا ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف یہی کہا کہ آپ کا نام غلام جیلانی ہے اور آپ آہو صاحب کے مہمان ہیں، اور بس، اس کے سوا اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس وقت تو میری یہی شناخت کافی ہے مسئلہ، اور کچھ جاننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کب تک یہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں،
ہو سکتا ہے میں کل ہی چلا جاؤں۔ مگر پھر میں کیا کروں گی؟ کیا مطلب؟ مطلب بھی بتانا پڑے گا مجھے۔ نہیں مسند آرا جی، یوں نہیں، آپ اپنے مقام پر ہی سچتی ہیں۔ میں سیلانی آدمی ہوں، میرا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل، کسی کو بھی مقبولوں کے تعاقب میں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میرے بارے میں کیوں فکر مند ہوتی ہیں؟ ہم یوں باتیں کر رہے تھے جیسے صدیوں سے ہم ایک دوسرے سے آشنا ہوں۔ میرے تیور دیکھ کر مسند آرا گھبرا گئی۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتی، میں جا رہی ہوں، یہ میرا پتہ ہے کالج کا۔ میں زندگی کے آخری سانس تک آپ کا انتظار کروں گی، بس آپ میری صرف اتنی سی بات یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے میرے سامنے میز پر اپنے ہاتھ کا لکھا کاغذ رکھا اور تیزی سے مغربی دیوار کے دروازے میں غائب ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی کمرے کی بے قرار تنہائی نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میری نیند کے سارے ساغر ایک ایک کر کے ٹوٹ چکے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کیا ہوگا، کیوں میری تقدیر نے میرے خواب کو حقیقت کا روپ دیا ہے۔ خواب تو بہت فرحت انگیز تھا، اس کی لذت ایسی تھی کہ میں کئی دن سرشار رہتا تھا، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حسین ہونے کے باوجود کیوں اتنی اذیتناک ثابت ہوئی۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ملتا تھا، مل ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ جواب مری صورت میں مسند کا روپ اختیار کر چکا تھا، اور مسند آرا وہ تھی جس پر میرا کوئی حق کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح کی اذان فضا میں بلند ہوئی تو میں نے اس سوال کو ذہن سے جھٹک دیا، یہ سوچ کر کہ اگر کبھی زندگی نے مہلت دی تو میں مسند کو اس کے دیے ہوئے پتے پر ضرور ملوں گا۔ وہ میری منتظر ہوئی تو میں اسے باہوں میں سمیٹ دوں گی، اگر کہیں آگے نکل گئی تو دل پر صبر کی سل رکھ لوں گی کہ میں وہ آدمی ہوں جس کی گردن پر کئی آدمیوں کا خون ہے۔ میں پھانسی کی کوٹری سے بھاگا ہوا بدنصیب آدمی بھلا مسند جیسی بلند و بالا ستی ساوتری سے کیسے مل سکتا ہوں، کیوں کر اس کا اہل ہو سکتا ہوں۔ ابھی میری آنکھوں کے کشکول نیند کی خیرات کے لیے کھلے ہی تھے کہ ایک بار پھر مجھے دروازہ بڑی آہستگی سے کھلتا نظر آیا۔ میرا رخ اسی طرف تھا، اسی دروازے میں وہ روشنی کے جھماکے کی طرح غائب ہوئی تھی۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ پھر تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں چل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے بڑے کاغذ تھے۔ وہ آئی اور میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے خیال ہی نہیں آیا آپ کو میں ایک عجیب و غریب تماشا دکھاتی ہوں، پھر آپ کو یقین آئے گا کہ میری بات میں کتنی سچائی ہے۔ تم کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ مسند، یہ بڑی نازک بات ہے، تم پرائے گھر میں بیٹھی ہو، یہ تمہاری بہن کی عزت کا سوال ہے۔ آپ کے لیے تو میں ساری جہان سے ٹکرا سکتی ہوں جناب، مجھے سمجھا کیا ہے آپ نے؟ یہ دیکھیں اور اچھی طرح غور سے دیکھیں، میں نے پہلے پہل آپ کو جس رنگ میں دیکھا تھا وہ اس تصویر سے ظاہر ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے کاغذ کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں تو ششدر رہ گیا، وہ میری ہی تصویر تھی، اس دور کی جب میں دفتر میں کام کرتا تھا اور ایک صاف ستھری سیدھی سادی زندگی گزارتا تھا۔ میرے چہرے پر داڑھی مونچھ بالکل نہیں تھی۔ اس نے میری ایک تصویر بنائی تھی کہ میری اصلی صورت اور اس تصویر میں ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ حد تو یہ تھی کہ جس دور میں اس نے وہ تصویر بنائی تھی، میرے اس دور کے کوٹ اور ٹائی کا رنگ تک اس تصویر میں صاف نظر آتا تھا۔ یہ تصویر تم نے کس طرح بنا لی مسند؟ تمہاری آنکھ تو کیمرہ بن گئی ہے، اتنے قریب سے دیکھتی رہی ہو تم مجھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ میں مذاق کر رہی ہوں، آپ نے کئی سال سے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، اور حال یہ کہ آپ کے مزاجی ٹھکانے پر نہیں ہے۔ وہ بولی اور پھر ایک اور تصویر کھولتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں، مگر ٹھہریں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیل میں بھی رہے ہیں کبھی؟ آپ کے دشمنوں پر مقدمہ بھی چلا تھا؟ دیکھیں، جھوٹ نہ بولیں، میں نے آپ کو ہر حال میں دیکھا ہے، آپ کے ہر دور کو میں نے تصویروں میں منتقل کیا ہے۔ اس کی نظریں، وہ دوربین نظریں میرے سینے کے آر پار ہوئی جاتی تھیں۔ مجھ میں اتنا یارہ نہیں تھا کہ میں اس کی ٹٹولتی ہوئی بولتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے میں اس کے سامنے بے لباس ہوتا جا رہا ہوں۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تم تصویر کھولو پہلے یہ۔ میرا خیال ہے کہ میرا رنگ زرد ہو رہا تھا اور وہ بھانپ چکی تھی کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ جو کچھ بھی ہیں میرے لیے ہر لحاظ سے قابل پرستش ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو اس حال میں بھی دیکھا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری تصویر میرے سامنے رکھ دی۔ حیرت کے مارے میری پتلیاں پھیلنے لگیں۔ کہیے، کیسی رہی؟ میں اس تصویر میں قیدیوں کے لباس میں کھڑا تھا، بالکل اسی حالت میں تھا جس حالت میں مجھے کبری نے کچے قیدی کی حیثیت سے بیرک میں دیکھا تھا۔ جیل کا پورا پس منظر تصویر میں اجاگر تھا۔
مگر کسی اور قیدی کا وہاں وجود نظر نہیں آتا تھا۔ میں تنہا کھڑا تھا، میری داڑھی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی، سر کے بال الجھے ہوئے تھے اور میرے جسم پر قیدیوں کا مخصوص لباس میرا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت دنوں تک اس حال میں دیکھا تھا، پھر ہوا یوں کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ پریشان دیکھا۔ خواب میں آپ میرے سامنے آتے تھے، مگر ایسے جیسے زندگی سے مایوس ہو چکے ہوں۔ بہت دنوں تک میں نے آپ کو یوں زندگی سے بے تعلق اور مایوس دیکھا، تو میں نے آپ کی یہ تصویر بنا دی۔ تم تو بہت بڑی مصور ہو مسند۔ اگر میں کہوں کہ تم ولی ہو، خدا کی برگزیدہ ہستی ہو، تو مبالغہ نہ ہوگا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر میرے پہلو میں آن بیٹھی۔ اب ایک اور تصویر اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اس نے میرے کندھے پر سر رکھ کر اتنی محبت، اتنی خود سپردگی اور وارفتگی کے عالم میں کھولی کہ میرا سارا وجود جھنجھنا اٹھا۔ تیسری تصویر میں اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تھا کہ میں پابرہنہ بھاگ رہا تھا۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد تھے، وہ سب کے سب قیدیوں کے لباس میں تھے، اور ان پر چند لوگ جو وردیوں میں ملبوس تھے اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے۔ میں اس تصویر میں سڑک کے کنارے دوسروں سے الگ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی، مگر چہرے پر بے تحاشا وحشت تھی۔ جس رات میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا، میں بہت روئی تھی جرانی صاحب، کئی دن تک روتی رہی۔ مجھے کسی پہلو چین نہیں آتا تھا۔ میں نے اس حال میں آپ کو 3 بار دیکھا، پھر ایک دن صبح اٹھ کر میں نے وہ تمام کیفیت اس تصویر میں منتقل کر دی۔ تم نے تو کمال کر دیا مسند۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس دنیا میں کیسی ہستی بھی موجود ہے جو ہمہ وقت میرے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اچانک کمرے کا دروازہ تیزی سے کھلا۔ میری حیرت سر پٹکنے لگی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی جس کی صورت ہو بہو مسند سے ملتی جلتی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ ہمیں دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ مسند! وہ آواز کو دبا کر بڑے تحکم آمیز لہجے میں چیخی۔ مسند نے تڑپ کر میرے کندھے سے سر اٹھایا۔ اس نے تینوں تصویریں فوراً سنبھال کر لپیٹ لی اور کھڑی ہو گئی، پورے قد سے تن کر کھڑی ہوئی۔ یہ میری بہن سروری خانم ہے، اس نے بڑے اطمینان سے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میں تمہارے اس تعارف پر لعنت بھیجتی ہوں، کمبخت، ذلیل کمینی لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھی اور تڑاپ سے اس نے ایک تماچا مسند کے منہ پر مار دی۔ وہ تیبرا کر پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً اسے اور پیچھے ہٹا کر اپنی اوٹ پہ لے لیا۔ سروری خانم ایک دم میری طرف بڑھی اور تیز لہجے میں بولی، شرم آنی چاہیے آپ کو اپنے میزبان کی عزت سے کھیلنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس ہے خانم، مگر یہ ہماری پہلی ملاقات نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ تم پہلے بھی ملتے رہے ہو؟ میرے خدا، اس بے حیا نے ہمیں پہلے سے برباد کر رکھا تھا۔ اف، یہ میں کیا سن رہی ہوں اللہ! وہ پریشان ہو کر صوفے پر ڈھیسی گئی۔ آپ ٹھیک سن رہی ہیں، مگر ہماری ملاقاتیں خوابوں تک ہی محدود تھیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو روبرو دیکھا ہے۔ خوابوں میں؟ کوئی جنوں پریوں کی کہانی سنا رہے ہو مجھے کیا؟ پاگل سمجھتے ہو مجھے؟ ابھی ہاؤس آپ کو بلاتی ہوں میں، یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ بات بگڑ جائے گی خانم، یہ میرا نہیں آپ کا گھر ہے۔ میں مسند کے کمرے میں نہیں ہوں، بلکہ مسند میرے کمرے میں ہے۔ میں خود نہیں گیا، بلکہ خود میرے پاس آئی ہے۔ آپ نے مجھے ان کی باہوں میں دیکھا ہے، یہ میری باہوں میں نہیں تھی، پھر بھی آپ مجھے قصوروار ٹھہرائیں گی؟ وہ رک گئی اور ایڑی پر گھوم کر میری طرف قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ بات بڑھی تو اس میں آپ کی عزت کا جنازہ اٹھے گا۔ میں تو مہمان ہوں، ابھی اٹھ کر چلا جاؤں گا اور بس۔ مجھے ہاؤس آپ گولی تو نہیں مار دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے خانم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے کہ آپ کیا کریں گے۔ یہ سب کچھ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آخر یہ لڑکی یہاں آئی کس طرح؟ اسے جرأت کیسے ہوئی؟ میں نے کہا نا، ہم ایک دوسرے کو سالوں سے جانتے ہیں، خوابوں میں ملتے رہے ہیں۔ میں تو پاکستان میں موجود تھا ہی نہیں، 5 سال سے میں بھارت کی جیل میں قید تھا، جاسوسی کے الزام میں۔ اس عرصے میں مسند نے مجھے اور میں نے مسند کو 12 خواب میں دیکھا۔ ثبوت میں تصویریں دکھا سکتا ہوں، یہ سب مسند نے بنائی ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے تینوں تصویریں سروری خانم کے سامنے کر دیں۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر ان کو دیکھنے لگی، پھر اچانک سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسند بڑے دھیمے انداز میں چلتی ہوئی اس کے پاس جا بیٹھی۔ باجی، یہ وہی ہیں جن کا میں آپ سے ذکر کرتی رہی ہوں۔ یہ تصویریں میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی، اس وقت آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج میں نے اسے قیدیوں کے لباس میں دیکھا تھا؟ یاد ہے نا آپ کو؟ سروری بیگم کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔
حیرت کے مارے اس کی آنکھیں پھٹی جاتی تھیں۔ وہ دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹتی جا رہی تھی۔ کبھی وہ مجھے دیکھتی اور کبھی ان تصویروں کو۔ اس کے چہرے پر ایسا تحیر تھا کہ میں سمجھا اگر وہ اس کیفیت سے عہدہ برا نہ ہو سکی تو پاگل ہو جائے گی۔ اور پھر جب اس کی ذہنی اذیت حد سے بڑھ گئی تو وہ رونے لگی۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے اور اس کے گل رنگ رخسار تر ہونے لگے۔ آپ روتی کیوں ہیں باجی؟ میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ اس آدمی کو میں نے بالآخر ڈھونڈ ہی نکالا نا، جس نے میری نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ ابو کو جانتی ہو نا، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں جانتی ہوں وہ بہت بڑے آدمی ہیں، چودھری اپنے علاقے کے، 300 مربع زمین کے مالک ہیں، 2 بیٹیوں کے باپ ہیں، بیٹے کو ترس رہے ہیں۔ آہو صاحب ان کے بیٹے نہ بن سکے، بن بھی نہیں سکتے، مگر یہ تو ان کے بیٹے کی جگہ لے سکتے ہیں نا۔ کیا مطلب؟ کیا بکنا چاہتی ہو تم؟ میں ان سے شادی کر رہی ہوں باجی، جو ہی ان کے حالات ٹھیک ہوئے میں ان سے شادی کر لوں گی۔ میرے حالات کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ مسند مجھے ولی نظر آتی تھی، دلوں کے حال جان لیتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پر میرا دل کہتا ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک ہم ایک دوسرے سے نہ مل سکیں گے جیلانی صاحب، لیکن یہ دور جلد ختم ہو جائے گا۔ بند کرو اپنی بکواس اور چلو یہاں سے، میں کمرے میں چلو۔ پتہ نہیں یہ کون ہے کیا ہے، تم چلیے اسے اپنا شوہر بنانے کے لیے، چلو۔ یہ کہہ کر سروری خانم مسند آرا کو گھسیٹ کر کمرے سے باہر لے گئی۔ تینوں تصویریں مسند کے ہاتھ میں جھول رہی تھیں۔